السلام علیکم ناظرین پاکستان کی جو اس وقت سیاسی پوزیشن ہے وہ آپ کو پتہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن حقائق یہی ہیں کہ پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتیں جو ماضی میں کئی دفعہ حکومتوں کا حصہ رہیں، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی، اپنی ساکھ کھوتی جا رہی ہیں۔ اب ان کا بھروسہ عوام پر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب عوام ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں، چاہے پنجاب ہو، چاہے سندھ ہو، چاہے بلوچستان ہو، چاہے کے پی کے ہو، چاہے گلگت بلتستان ہو، آزاد کشمیر ہو۔ یقیناً یہ ایک بڑی سیاسی تنظیم رہی ہے، کئی دفعہ حکومتوں میں رہی ہیں، اور یہ کہہ دینا ہے کہ یہ مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ لیکن کیا ان کو ایک اکثریتی عوام کی پذیرائی حاصل ہے؟ تو جواب ہوگا نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس بات کا جواب پوری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، جو کہ پوری پاکستان میں بے نظیر اور بھٹو کے زمانے میں بہت مضبوط پارٹی تھی، اب وہ ایک لوکلائز پارٹی سندھ کی ہو گئی ہے۔ مسلم لیگ نون جو ایک بہت بڑی سیاسی جماعت تھی، جو اور صوبوں کے ساتھ ساتھ صوبہ پنجاب کی سب سے بڑی جماعت تھی، وہ بھی سمٹ کر اب پنجاب کے کچھ حصوں تک رہ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گئی ہے، لیکن اصل طاقت چلی کہاں گئی؟ اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ کون ہے؟ اس میں بھی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف ہے، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جماعت کے لیڈر مظلوم اس وقت ہو گئے، جیل میں ہیں۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ سیاسی مقدمات بنائے گئے ہیں، میں مجرم نہیں ہوں، مجھ پر جو ہے یہ مقدمات سیاسی ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس پہ پاکستان کی عوام کنونس ہے؟ کیا ان کے اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر پاکستان کے نوجوان جو اب سیاست میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں وہ کنونس ہیں؟ تو میں اپنی طرف سے نہیں، پاکستان کے دیگر تجزیہ نگاروں کی طرف سے، اہم سیاسی مفکروں کی طرف سے، ایکسپرٹس کی طرف سے مضامین تحریر ان تمام لوگوں کو سامنے رکھیں اور پریکٹیکلی دیکھیں تو پتہ چلے گا تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے مقبول جماعت بن گئی ہے۔ کیا سندھ، کیا بلوچستان، کیا کے پی کے، کیا پنجاب، کیا گلگت بلتستان، کیا آزاد کشمیر، ہر جگہ اس کے لوگ موجود ہیں۔ تنظیم مضبوط نہیں ہے، تنظیم میں بہت دراڑ ہے، تنظیم جن لوگوں نے سنبھالی ہوئی ہے وہ بھی بہت ویک ہے، لیکن جو عمران خان سے رشتہ عوام کا ہے، ان کے ورکر کا ہے، ان کے سپورٹر کا ہے، وہ بہت مضبوط ہے۔ چنانچہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان جیل میں ہے، لوگ انہیں مظلوم سمجھتے ہیں، اور پاکستان کی عوام کی سیاسی جو سوچ ہے، جو نفسیاتی سوچ ہے، کہ وہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، آپ نے دیکھا کہ کس طرح ان کو جیت ملی۔ آج جو مظلوم سامنے آ رہا ہے وہ ہے یا نہیں ہے، میں اس پہ نہیں جا رہا ابھی، کیونکہ یہ فیصلہ تو ایماندار، دیانتدار عدالت کرے گی، قانون اور انصاف کی بنیاد پر، اسی کو اختیار ہے۔ لیکن جو لوگ اور عوام سمجھ رہے ہیں، میں اس کی بات کہہ رہا ہوں، وہ عمران خان کو مجرم ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اور ایک بہت بڑا طبقہ نوجوانوں کا، آپ اس وقت سمجھ لیں کہ 80%، 70 سے 80% نوجوان طبقہ عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور وہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ عمران خان نے کوئی جرم کیا ہے۔ اسی طریقے سے تقریباً 60 سے 70% عوام، صرف نوجوان طبقے کی بات نہیں، جنرل عوام، وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اب حالانکہ ان پر کیسز ہیں، ان کو سزا ہوئی ہے، ان پہ مختلف کیسز ہیں، 9 مئی کے سلسلے میں بھی ہے، آپ کے اور بھی مختلف ایشوز کے اوپر بھی ہے، توشہ خانہ پہ بھی ہے، سزا بھی ہوئی، لیکن پاکستان کی عوام کھڑی ہے، اگر غلط کھڑی ہے، صحیح کھڑی ہے، وہ تحریک انصاف یعنی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ابھی حالیہ دیکھیں، پنجاب میں سہیل آفریدی ایک کارکن ہے، کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ پنجاب جاتے ہیں، پنجاب کی حکومت ان کو ویلکم کرنے کے بجائے، وہ ایک قانونی الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہیں، ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ پنجاب جائیں،
غلط گئے صحیح گئے، سیاسی طور پہ گئے یا انتظامی طور پر گئے، ان کو دونوں اختیار حاصل، وہ سیاسی بھی ہیں اور وہ انتظامی بھی ہیں۔ اگر وہ انتظامی نہیں سیاسی گئے تو یہ بھی ان کا حق ہے آئینی، اور انتظامی گئے تو یہ بھی ان کا حق ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس وقت کے پی کے جو حالات ہیں، جو بہت بدترین حالات ہیں، جو کے پی کے اس وقت دہشت گردی کے حالات ہیں، اس میں ان کو کے پی کے سے نکلنا چاہیے کہ یا انتظامی معاملات کو سولو کرنا چاہیے۔ اس پہ دو رائے نہیں ہے کہ ان کو کے پی کے انتظامی معاملات کو سولو کرنا چاہیے، لیکن ان کا یہ رائٹ ہے، حق ہے کہ وہ کسی صوبے میں جاتے ہیں سیاسی طور پر۔ پنجاب میں ان کو روکا گیا، فسطائیت دکھائی گئی، ان کے ورکروں کو گرفتار کیا گیا، ان کو احتجاج نہیں کرنے دیا گیا، ان کو جلسے نہیں کرنے دیے گئے، ان کو جلوس نہیں کرنے دیا گیا، لیکن پھر بھی ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی نکلی۔ پھر سندھ کے حالات دیکھیں، وہ سندھ میں آتے ہیں، سندھ میں انیشیلی سندھ کی حکومت ان کو ویلکم کرتی ہے، اور اس کے بعد سندھ کی حکومت ان کو اجرک پہناتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ جلسے کریں، اجازت بھی دیتی ہے، لیکن پھر وہ جب جلسے کرنے کی اجازت کے دوران وہ جب گھانچی پاڑا جاتے ہیں، وہ لیاری جاتے ہیں، وہ ملیر جاتے ہیں، وہ آپ کے حیدرآباد جاتے ہیں، جو ایکچول گڑھ ہے پیپلز پارٹی کا، وہاں پر عوام کا سمندر نکل آتا ہے۔ والہانہ ایک ورکر کو، جو ورکر کلاس ہے، یعنی سہیل آفریدی، یہ عمران خان نہیں ہے، یہ سہیل آفریدی ہے، جو ایک ورکر ہے، جو ایک وزیر اعلیٰ ہے، وہ اس کی پذیرائی لیاری میں، اس کی پذیرائی آپ کے گانچی پاڑا میں، کراچی میں، اس کی پذیرائی کراچی کے دیگر ایریے میں، نمائش میں، اسی طریقے سے اور دوسرے ایریے میں، حیدرآباد میں وہ پذیرائی، وہ عوامی آپ کے لوگ نکلے کہ سب کوئی دنگ رہ گئے۔ اور جیسے ہی یہ عوامی سپورٹ بہت بڑی تعداد میں لیاری جیسے علاقے میں، حیدرآباد جیسے ایریے میں، گانجی پاڑا جیسے ایریے میں اور کراچی کے دیگر ایریے میں ہوئے، تو وہی پیپلز پارٹی جو ان کو ہار پہنا رہی تھی، ویلکم کر رہی تھی، انہوں نے ان کا راستہ روکنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بات صاف ہو گئی کہ کل وہ پنجاب میں جو ان کے ساتھ سلوک ہوا تھا، اور مریم نواز صاحبہ کی حکومت نے جو ایک الیکٹڈ وزیر اعلیٰ کے ساتھ سلوک کیا تھا، اس پہ بہت بدنامی ہوئی مریم نواز اور پنجاب کی۔ سندھ ان کو نہیں کرنے دینا چاہتا تھا، سندھ اس کو ویلکم کر کے ان کو بھی انتباہ کرنا چاہتا تھا، لیکن جب یہ عوام کی ایک بہت بڑی تعداد تحریک انصاف کے لیے، سہیل آفریدی کے لیے، قیدی نمبر 804 کے لیے نکلے، تو پھر پیپلز پارٹی کی قیادت کو سوچنا پڑا کہ یہاں تو اگر ہم نے مزید اجازت دی اور عوام مزید نکلی تو اس میں تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہے، پوری دنیا کو اور اسٹیبلشمنٹ کو پتہ چلے گا کہ ہم واقعی زمین پہ کہاں کھڑے ہیں۔ تو واقعی یہ بات سامنے آ چکی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کہ سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ کو تحریک انصاف اور سہیل آفریدی کی اس آمد سے عوامی پذیرائی اور بہت بڑی پذیرائی، بہت بڑی تعداد میں عوام کے نکلنے پہ، نوجوان کے نکلنے پر ایک ڈر اور خوف آیا، اور انہوں نے فوری طور پر پھر رکاوٹیں کھڑی کر دی۔ لیکن نظارہ آ چکا تھا، پوری دنیا نے دیکھ لیا، پوری دنیا کے سامنے آ گیا کہ جناب سہیل آفریدی نے پنجاب بھی فتح کیا، سندھ بھی فتح کیا، اور ان دونوں جگہوں پر یہ بات بتایا کہ ایک ورکر سہیل آفریدی تحریک انصاف کا جب جلوس لے کے چلتا ہے تو اس کے ساتھ آج بھی پاکستان کی ایک جو دعویٰ ہے کہ ان کے ساتھ نوجوان ہے، عوام کی بڑی تعداد ہے، وہ نظر آتی ہے۔ گویا یہ ایک بہت بڑا سگنل ہے تمام لوگوں کے لیے کہ سندھ میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہمارا توتی بولتا ہے، وہ ٹوٹ گیا ہے۔ پنجاب میں جو نواز شریف کا توتی بولتا ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، یہ سحر ختم ہو چکا ہے۔ چنانچہ کیوں یہ تحریک انصاف سے لوگ اتنا زیادہ والیان ہیں، سہیل آفریدی سے محبت کر رہے ہیں، اس کی وجہ صرف جسٹس ہے۔ آج عمران خان کو جیل سے باہر کر کے کھڑا کر دیا جائے، آج سہیل آفریدی کو آزادانہ مدت جلسے کرنے کی اجازت دی جائے، ان کا گراف نیچے گرے گا۔ لیکن پاکستان کی سیاسی نظام میں عوامی سوچ اور نفسیات یہ ہے کہ اگر ان کے ذہن میں یہ آ گیا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے تو پھر وہ عوام
اس کے ساتھ چلی جاتی ہے، چاہے وہ ظالم ہو یا وہ مظلوم ہو۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔